بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ویلن تباہی ہے لکلی ہر ایک کے لیے ہمزۃ عیب چین یا اشارے کرنے والا لمزہ غیبت گو یعنی غیبت کرنے والا الذی جو جمع کرتا ہے مالن مال وعددہ اور گن گن کر رکھتا ہے اسے یحسب خیال کرتا ہے انا کہ مالہ اس کا مال اخلدہ ہمیشہ رہے گا اس کے پاس. کلا ہرگز نہیں لینبذن وہ ضرور ڈالا جائے گا فی میں حطمہ رون ڈالنے والی وما اور کیا ادراکا معلوم تمہیں ماں کیا ہے حطمہ نارو آگ ہے اللہ تعالی کی منقدہ بھڑکائی ہوئی التی جو تطلع جا پہنچے گی الا تک یا پر افئدہ دلوں تک انہا بے شک وہ آگ علیہم ان پر مؤصدہ مسلط کر دی جائے گی فی میں عمدن ستونہ ممددہ لمبے لمبے دراز. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم اب اس سپارے کی آخری سورہ تک پہنچ گئے الحمدللہ. اور آج ہم سورہ ہمزہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ سورہ بھی مکی ہے اور 1 رکوع اور 9 آیات ہیں اور مکہ کے بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے. اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو اس وقت کے زرپرست مالداروں میں پائی جاتی تھیں. ان برائیوں کو سب لوگ برا سمجھتے تھے اور اس طرح کے کردار کو پیش کرنے کے بعد میں بتایا گیا کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے. اور کیونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں، تو اسی لیے آخرت کا برپا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جو انسان غلط کام کرے تو پھر وہاں پر اس کو اس کی سزا پوری دی جائے. اب یہاں پر سورت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ زن اشارے کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. تو ویل کے معنی تباہی، بربادی، ہلاکت. اور ویل کے بارے میں جیسے ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ویل ہے ہر ایک کے لیے جو یہ کام کرتا ہو. اور ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں عربی میں حمز اور لمز معنی اتنے قریبی ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور کچھ لوگ حمز کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بیان کرتے ہیں.
تو ہمز زبان سے اور لمز اعضاء کے اشارے، اور جب یہ دونوں ایک جگہ استعمال ہوئے الفاظ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شخص کی یہ عادت بن گئی ہے بہت زیادہ دوسروں کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، تانے دینا، انگلیاں اٹھانا، اشارے کرنا آنکھوں سے اور ہاتھوں سے، کسی کے نسب پر تان کرنا، کسی کی ذات میں کیڑے نکالنا، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، کہیں کسی کی چولیاں کھانا، لگائی بجائی کرنا، دوستوں میں یا دو لوگوں میں لڑائیاں کروانا، اور کہیں بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا، لوگوں کو برے ناموں سے یاد کرنا یعنی برے برے نام رکھنا اور ان پر چوٹیں کرنا، اور کسی کو عیب لگانا، یعنی ساری اس میں یہ ہمزہ اور لمزہ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دعاؤں میں بھی ہم جو پڑھتے ہیں مزات الشیاطین تو یہ وہی ہے، اس کے معنی چبھونے کے بھی ہیں، تو شیطان کے کچوکوں سے، وسوسوں سے، اور اچانک سے جو شیطان کسی کے دل میں ایسا خیال ڈالتا ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھڑک جاتا ہے ایک دم سے، یا پھر کوئی ایسی بات، ایسی چیز یا کسی کی برائی یا کسی کے خلاف، اور محمیز اسی سے ہی ہے جو کہ گھوڑوں کو بھی ایڑ لگانے کے لیے جو ایک کیل سا لگا ہوا ہوتا ہے جو ان کو چبھوتے ہیں، تو کچوکا لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور لمزہ کسی کے عیب ڈھونڈنا، چننا، اور پھر ان پر نکتہ چینی کرنا، الزام تراشی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اور وہ مال جو حقداروں کا حق مار کر جمع کیا ہوا ہے، یعنی جو حقداروں کا حق تھا، اللہ کا حق نہ بندوں کا حق، کچھ بھی ادا نہیں کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقات، نہ اپنے اور نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اور جمع کر کر کے گن گن کر رکھنا۔ اور لوگوں کی جو تذلیل اور یہ تحقیر کرتا ہے تو یہ اپنے مالداری کے غرور میں ہی اسی طرح سے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، اور پھر مال کی جو اس کی کثرت جب ہو جاتی ہے تو اس میں گن گن کر رکھنا، اور پھر بخل اور زرپرستی، یہ یہاں پر اس کے حوالے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زرپرست بھی ہے اور بخیل بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ مال کی کثرت سے اب خیال کیا پیدا ہو گیا کہ اس کا مال جو ہے اس کو باقی رکھے گا یا اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اور اس کا مال ہی اسے ناموری بھی عطا کرے گا، شہرت دلوائے گا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یعنی یہ مال و دولت ہی اس کو ہمیشہ کی زندگی دلوا دے گا۔ اور دولت جمع کر کے اور گن گن کر رکھنے میں وہ اتنا مصروف اور مشغول ہو گیا کہ اسے اپنی موت بھی یاد نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ایک وقت وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا، اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ اور پھر جس وقت جب انسان کے پاس مال کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کا ایک اور خیال جو پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی خرید سکتا ہے، کسی کو جو چاہے کہے، جو چاہے بولے، جو جس کے ساتھ چاہے سلوک کرے، جیسا چاہے کرے، کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مال کا جو بگاڑ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے دولت کا، تو وہ اس کا رویہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر وہ ایسا کرنے، بگڑنے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا جو مال اور دولت ہے، جو اسٹیٹس ہے، جو میرا سب کچھ ہے، یہ سب اسی طرح سے رہے گا اور ہمیشہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو مال رکھنا، اپنے پاس جمع کرنا، یہ کوئی ایک غلط بات بھی نہیں ہے کہ غلط جب ہوتا ہے جب اس میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے، کنز جب بن جاتا ہے جب نہ اللہ کا حق ادا کیا جائے نہ بندوں کا حق ادا کیا جائے، ورنہ مال بذات خود برا نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دی اس کو، اور خرچ بھی نہیں کر رہا اس کو جو کہ ضرورت ہے اس پر بھی نہیں لگا رہا، اور اتنا مشغول ہے کہ بس اس کو جمع کرنے کا ایک چسکا لگ گیا ہے، ایک ہرس لگ گئی ہے، تو یہ جو ہے یہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے حقداروں کا حق نہیں دیا، حقداروں کا حق مارا اور نہ اللہ کا حق نکالا، تو پھر یہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، کلا جو یہاں پر آیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہے کہ مال کی بنیاد پر وہ کسی کی بھی
بے عزتی کرے یا کچھ بھی کر سکتا ہے، یا پھر یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس مال کی وجہ سے اس کی عزت ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، اسے تو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اور حطمہ کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی، رون ڈالنے والی، پیس کر رکھ دینے والی، پاش پاش کر دینے والی، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ جہنم کا جو نام ہے حطمہ، تو یہ بہت ہی زیادہ ایک طریقے سے اگر دیکھیں تو خطرناک ہے کہ انسان کا کیا حال ہوگا جب انسان جہنم میں پھینکے جائیں گے. تو اوپر سے جب ڈالے جائیں گے تو گہرائی 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا انسان. تو وہ اس میں جب گرے گا تو وہاں پہنچ کر کیا حال ہوگا انسان کا. ایک بلڈنگ سے گرتا ہے تو انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چورا چورا کر دینے والی، توڑ کر رکھ دینے والی ہے حطمہ جو ہے. اور اس کے معنی ایک یہ بھی بتائے گئے کہ اس میں آگ کی وجہ سے جب اوپر سے انسان پھینکے جائیں گے تو اس کی گہرائی اور آگ کی وجہ سے وہ توڑ پھوڑ دے گی ان کو، یا وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے. اس طریقے سے حال بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لَيُنبَذَنَّ جو فرمایا تو اس کے معنی نبذہ کے معنی کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے جو دنیا میں بڑا اہم بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا، کہ جو اللہ نے اس کو عطا کی دولت اور نعمتیں دی تو اکڑنے اور بگڑنے لگا. لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، جہاں کہ سارا اس کا عروج ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، کہ جب توڑ دیا جائے گا بالکل چورا چورا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین ثم آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے. یعنی ایسی ہولناک چیز ہے کہ تمہاری عقل اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتی ہے. اور ادراک ہم نے اس بارے میں کئی بار کتنی ہی بار پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ تعلیم بھی ہے اور سمجھانا اور بتانا بھی ہے کہ تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے. اور ایک یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ شوق دلانے کے لیے کہ تم پتہ کرو، پھر معلوم کرو کہ یہ کیا ہے. تو یعنی تم پھر اس سے بچنے کی کوشش کرو. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ایسی ہولناک چیز ہے اور اس میں ایسا پھینکا جائے گا اور انسان کا کیا حال ہوگا، تو پھر اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک طریقہ تعلیم بھی ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ سوال کر کے صحابہ کرام کے ذہنوں کو آمادہ کرتے تھے، اور پھر جب پوچھتے تھے سوال کوئی تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور پھر وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تفصیل سے ان کو وہ بات سمجھا دیتے تھے. تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نہیں، بلکہ کہا حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ حطمہ کیا ہے اس کی کیفیت تو تم جان ہی نہیں سکتے ہو، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بلا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اور قرآن کریم میں اس آیت کے علاوہ، یعنی اس صورت میں جو یہ آیت آئی ہے نار اللہ الموقدہ، تو اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو اللہ کی آگ یا اپنی آگ نہیں فرمایا ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں پر جو منسوب کیا گیا ہے تو اس کی ہولناکی کا بھی اظہار ہوتا ہے اس سے کہ اللہ کی آگ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور دنیا میں جو تھوڑی سی دولت پا کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، ان کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آگ کہا ہے، اور یہاں پر یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھڑکائی جا چکی ہے. منقطع جو بھڑکائی ہوئی ہے یعنی وہ موجود ہے، پہلے سے تیار ہے. تو انسان پھر اب اس سے بچنے کی فکر کرے اور ان تمام ایسے رویوں سے بچے جو کہ اسے ساگ میں لے جانے کا ذریعہ بننے والے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں پر جا لپٹے گی، یعنی دلوں کو جا کر پکڑ لے گی. تطلع کے معنی جو ہیں اطلاع پانے کے بھی ہیں، باخبر ہونے کے بھی ہیں، اور اوپر چڑھنے کے بھی ہیں، اوپر پہنچنے کے بھی ہیں. تو یہاں پر جو افئدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دل کے اندر کا مقام ہے، اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ
فؤاد لفظ ہے، ورنہ تو قلب بولا جاتا ہے دل کے لیے، جو انسان کے جس کے اندر شعور، ادراک، جذبات، خواہشات، احساسات، عقائد، افکار، نیتیں، ارادے جہاں پر ہوتے ہیں اس مقام کو کہا جاتا ہے، یعنی دل کے بھی اندرونی حصہ. تو یہ وہاں تک پہنچ جائے گی آگ، اور وہاں سے جا کر اس کو پکڑ لے گی. یعنی ان تمام برائیوں کا جو اندر سے مرکز تھا، جو فاسد خیالات، بری چیزیں، ناپاک خواہشات، جذبات اور ارادے، جو سب کچھ غلط تھا، ان کے مرکز کو جا کر، اس کو اندر سے جا کر وہاں سے جا کر پکڑے گی. اور دلوں کی بات کیوں کی گئی، دلوں تک کیوں جائے گی؟ کہ کیونکہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ عیب لگانا، تانے دینا، مال کی محبت، یہ سب دلوں کے اندر ہی ہوتی ہے. انسان جب ہی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، عیب چینی کرتا ہے، جبکہ وہ کچھ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ دل اتنی محفوظ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے تو وہاں پر بھی پہنچ جائے گی. اور یہ آگ جو ہے دنیا کی آگ کی طرح سے اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا کر راکھ کر دے، بلکہ یہ ایک ایک مجرم کو پکڑے گی اور وہ جو ان کے جرائم ہوں گے ان کو ان کے دل تک پہنچے گی، جرم کی نوعیت کو معلوم کرے گی، اور پھر اس کو اس کے مطابق عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کے جرائم کے مطابق پھر ان کو سزائیں دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس انجام سے سب کو محفوظ رکھے. پھر فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. مؤصدہ ڈھکن کو یا لڈ کو کہا جاتا ہے، یعنی مسلط کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. جیسے کہ اوون کا جو ڈھکن ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اور اس کے جو ہے کئی اور معنی بھی بیان کیے گئے، الٹا دینا، اوندھا کر دینا، بند کر دینا. اور ایساد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اس چار دیواری میں جہاں کے جانور بند کر کے لاک کر دیے جاتے ہیں. اگر انسان تصور کرے اس چیز کا کہ ذرا گاڑی یا بلڈنگ یا کسی بھی جگہ کوئی ایسی ہو، لفٹ میں یا کہیں بھی، اور کہیں باہر آگ لگی ہوئی اور انسان بند ہو جائے، وہاں پر دروازے لاک ہو جائیں، تو کیا حال ہوگا انسان کا، جبکہ وہاں سے وہ نکل بھی نہ سکے. اور جب ان کو بند کر دیا جائے گا دوزخ میں ڈال کر، ڈھکن بند کر دیا جائے گا ایک طریقے سے جو کہا گیا ہے، اور پھر اس میں جب وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہیں دھکیل دیے جائیں گے دوبارہ، اور پھر وہاں پر موت کو پکاریں گے، مگر وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت بھی ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور وہ بھی ختم کر دی جائے گی. اب جو جنت میں چلا گیا وہ جنت میں اس کی نعمتوں میں ہوگا، اور جو دوزخ میں چلا گیا تو وہ وہاں پر اس کے عذابوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار وخزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين آمین ثم آمین یا رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے کہ وہ دروازے نہ کھل سکیں. پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، جو کہ پہلے زمانے میں بھی سزا دی جاتی تھی، ستونوں سے باندھ دیا جاتا تھا لوگوں کو، تو اور پھر وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکے گا. انسان اس ستون سے جو بندھا ہوا ہوگا تو وہاں سے کھل ہی نہیں سکتا کہ وہ باہر نکل جائے کوشش کرنے کے بعد میں بھی. اور تیسرا مطلب اس کا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے، جو کہ انسان وہاں سے نکل ہی نہیں سکے گا، بچ ہی نہیں سکے گا کسی بھی طرح سے، کسی بھی شکل میں. تو کسی بھی جگہ اگر انسان سوچ لے، لفٹ میں، کسی کمرے میں، یا کہیں بھی تنہائی میں کہیں بھی کسی کو بند کر دیا جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. تو کیسے وہاں سے، یعنی جہاں سے نکل بھی نہ سکتا ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو کتنی بڑی سزا یہاں پر بتائی ہے کہ انسان جو غلط باتیں بولتا ہے، اور پھر وہ جو بولتا ہے وہ کیا ہے کہ اس میں انسان کی اپنی بڑائی یا تکبر کی وجہ سے، کیونکہ یہ سورہ جو ہے مکی ہے، اور مکہ کے جو سردار تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا واسطہ تھا اس وقت، تو وہ سب کے سب بہت زیادہ مالدار تھے، اور مسلمان جو تھے وہ غریب طبقہ تھا، جو غلام تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے، اور تو ان کی غربت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی تحقیر کیا کرتے تھے. تو انہیں
بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ایسا کرنے پر کتنی بڑی ہلاکت اور بربادی اور آگ تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو دنیا میں اس طریقے سے کسی کا مذاق اڑائیں اور کسی کی غیبت کریں یا کسی میں عیب لگائیں یا کسی کے خلاف غلط باتیں کریں، تو وہ پھر انسان سوچے کہ پھر کتنا بڑا عذاب وہاں پر اس کے لیے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور جن چیزوں کا انسان کو تکبر ہو جاتا ہے یا پھر وہ بڑی چیز سمجھ لگتا ہے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگ اس کو چھوٹے یا حقیر لگنے لگتے ہیں، تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، ان میں مال ہے، اولاد ہے، علم ہے، حسن ہے، قوت، طاقت، شہرت، مرتبہ، منصب، اس پر کتنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے انسان، تکبر کرنے لگتا ہے، لوگوں کی تحقیر کرنے لگتا ہے، اور پھر اپنا مال بھی نہیں خرچ کرتا اور دوسروں میں اسے بہت زیادہ برائیاں، عیب اور تمام نقص اور خامیاں نظر آنے لگتے ہیں، پھر بخیل ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو خبر دی گئی کہ جہنم میں ردی اور بیکار چیز کی طرح سے اس کو ڈال کر بند کر دیا جائے گا، وہاں پر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس صورت میں ہم نے دیکھا کتنی یہ بھی اہم صورت ہے کہ اس میں جو ہے نماز، روزے کی، زکوٰۃ کی بات نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اخلاقی برائیوں کی، اخلاقی عیوب کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے انسان غلط باتیں کر کے اور پھر لوگوں کے خلاف ان کی غیبت، چغلیاں، طعنے اور کس طریقے سے ان کی عیب چینی کر کے، الزام تراشی کر کے، غلط باتیں کر کے کس طریقے سے وہ جہنم کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کہ کتنی طرح سے لوگوں کے اندر عیب نکالتے ہیں، لگاتے ہیں۔ اگر کبھی دیکھا جائے تو جب کہیں پر جاتے ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے، کوئی لڑکی وغیرہ یا کچھ اس طریقے کا شادی کا معاملہ ہوتا ہے، تو کتنے تبصرے، کتنے عیب، کتنی غلط باتیں، ناک ایسی، آنکھیں ایسی، قد ایسا، موٹا پتلا، لباس کے اوپر، دین کے اوپر، ہر طرح کی چیزوں کو آ کر موضوع بحث، کھانا ایسا تھا، گھر ایسا تھا، یہ ناشتہ، وہ چیزیں، فلاں اس کے ماں ایسی تھی اور وہ ایسا تھا، کتنی طرح کی غیبت، برائیاں، غلط باتیں جو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ کتنا زیادہ انسان سمجھتا بھی نہیں ہے، سوچتا بھی نہیں ہے کہ کتنے گناہ سمیٹ لیتا ہے، اور ان گناہوں کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے وہ کتنی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو پھر انسان کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کرے کہ وہ کہاں پر پھینک دیا جائے گا، حطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حطامہ کیا ہے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی اور پاش پاش کر دینے والی، رگڑ کر رکھ دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ایسی جگہ ہے، ایسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی ہولناکی جو ہے کیا ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ تم سمجھ جاؤ اسے، مگر تم کوشش کرو کہ تم سمجھو تاکہ تم اس برائی سے بچو اور اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگو، اس جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔